حقیقی اور روحانی فرزند بھی زندہ ہیں. تم کیا بات کرتے ہو؟ مجھے ذرا سوچ کر جواب دینا اور بتلاؤ، ختم نبوت پر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو تو پھر سن لو، جس کسی نے فاطمہ کے بابا کے دین سے چھیڑخانی کرنے کی جرت کی تو ہم اسے ابو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنے بڑے بھائی حافظ اسامہ صاحب کے حکم پر حاضر ہوا ہوں. تو آج مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ الحمدللہ سید احمد شہید کے قافلے کے جوان جاگ اٹھے ہیں. اسماعیل سلفی کے روحانی فرزند بیدار ہو چکے ہیں. اور آج الحمدللہ علامہ شہید کا لگایا ہوا پودا تاناور درخت بن چکا ہے. تو آج میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ لوگوں سنو، اب قیامت آ سکتی ہے. فاطمہ کے بابا کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری طرف وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ شاہ بطحا کے دیوانوں کو سنا دو کہ قادیانی نبی کے دین پر کس طرح حملہ آور ہو رہے ہیں. بغض و عناد سے بڑے دل نبی کے دین کے خلاف کن کن سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں اور ان کی بچھو نما زبانیں نبی کے دین کو کس طرح ڈنگ مار رہی ہیں. سن لو، فلک پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آمنہ کے در یتیم کی ختم نبوت کا دم بھرنے والوں، اگر آج ان سانپوں کا زہر نہیں نکالو گے، اگر آج ان کلموں کی کمانوں کو نہیں توڑو گے، اگر آج ان بچھوؤں کی گردنیں نہیں مڑوڑو گے، تو کل قیامت کے دن رب کائنات کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا. اور کل جس وقت 50,000 سال کا دن ہوگا، اور ایک ایسا دن جس دن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس دن سورج سوانے پہ ہوگا، انبیاء اکرام بھی نفس و نفسی پکار رہے ہوں گے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوں گی. شاف محشر حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر مومنوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے. اگر محمد عربی نے ہم سے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں میری نبوت پر ڈاکے ڈالے جاتے رہے، تم نے ان ڈاکوؤں کی سرکوبی پر کتنا مال خرچ کیا، میری نبوت پر آوازیں کسی جاتی رہی، تم نے کتنی جانیں قربان کی، انگریز کے جھوٹے
بناوٹی نبی لوگوں کو دین حق سے گمراہ کرتے رہے، تم نے ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے کیا کیا؟ سن لو، اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر جنت کے عظیم مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر جواب نہ میں ہے تو پھر آج ہی سے توبہ کرو کہ رب ہمیں معاف کر دے، اور یہ عہد کرو کہ جب تک زندہ ہیں قرآن و سنت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ تو بتلاؤ، قرآن و سنت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر سن لو، جس کسی نے میرے نبی کی شان میں بدزبانی کی تو ہم اس جہنمی کتے کو اس کے دیس میں پہنچا دیں گے۔ اسلام کے دشمنوں سنو، جس کسی نے متعفن منہ کھولا تو ہم اسے موت کا رقص کروا دیں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ابھی ختم نبوت کے رکھوالے مصطفیٰ کے دیوانے زندہ ہیں، اور ابھی علامہ شہید کے حقیقی اور روحانی فرزند بھی زندہ ہیں۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ مجھے ذرا سوچ کر جواب دینا، اور بتلاؤ، ختم نبوت پر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر سن لو، جس کسی نے فاطمہ کے بابا کے دین سے چھیڑخانی کرنے کی جرت کی تو ہم اسے ابو جہل و ابو لہب کے دیس پہنچا دیں گے۔ اور مسلمانوں، بات ہو چکا، اب بیدار ہو جاؤ، بہت لٹ چکے، اب ہوشیار ہو جاؤ، نبی کے دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار ہو جاؤ، جہاد کا علم لہرا کر اٹھو، اور شہادت کا جذبہ لے کر طوفان کی طرح چھا جاؤ، سیلاب کی صورت بڑھو، اور نبی کی عزت و ناموس کا پھریرا اطراف عالم میں لہراتے چلے جاؤ، اور یہ اعلان کرتے چلو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور ہم نے آگے بڑھنا ہے بزدلوں کی روایتی بزدلی لے کر نہیں، اور جس کا دل گھبراتا ہے میری بات سن کر وہ بے شک ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ شاعر کے الفاظ میں شاعر نے کہا تھا، خون دل دے کر، خون دل دے کر نکاریں گے رخے برغ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی کانے، کسی جھوٹے، کسی کذاب نبی کا گلشن نہیں، وہ گلشن ختم نبوت کے تاجدار صدیق کے یار بلال کے آقا کا گلشن ہے، جس گلشن کے دو بڑے پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سن لو، آج کے اس جلسے میں میں ختم نبوت کے رکھوالوں کو اور ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کرنے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آج ختم نبوت کے اس قافلے کو کہ جس کی قیادت پاسبان مشن علامہ شہید اور ختم نبوت کی چوکھٹ پر مر مٹنے والے علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کر رہے ہیں، اور اس قافلے نے عزم کر لیا ہے کہ ہم پاکستان کی چار دیواری سے ان ناپاک پلید ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو بھگا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے، اور کیونکہ ہم نے ہر دور میں
تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ لوگوں سنو، اگر اس کائنات میں ختم نبوت کے حقیقی رکھوالے کوئی ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے، ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں، ہمیں تو بس اس کا رخ زیبا کافی ہے، اور ہم کسی غیر کھانے کو نبی مانتے، ہمیں تو بس اس کا رخ زیبا کافی ہے کہ قرآن نے جس کے بارے میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم فلاکن رسول اللہ وخاتم النبیین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔